مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ ہوئی نہ چلتی ہے تو دھکے کی حکومت بھی نہیں چلتی اور دھکے سے میٹرو بھی نہیں چلتی۔ تو بھائی جس طرح ابھی یہاں نعرہ لگا میرے آنے سے پہلے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ مریم نواز ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ محض نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ قدم آپ لوگوں کے بڑھیں گے اب، قدم جب تک اب عوام کا اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا سے نہیں بڑھے گا یہ سلیکٹڈ نہیں جائے گا۔ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس بچے کو جو یہاں بیٹھا ہے اس کو مستقبل دینا ہے کہ نہیں دینا، اس کو ایک ترقی یافتہ ملک دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اس کے لیے اس کے مستقبل، اس کے فیس، اس کے علاج، اس کی ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں 14,000 میگا واٹ بجلی بن گئی؟ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے دور میں نہ پشاور میں اور نہ وفاق میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے دور میں آٹا 70 روپے ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چینی 52 روپے تھی اور آج کے دور میں چینی 120 روپے کلو ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ گیس 122 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سلیکٹڈ چور، کرپٹ، نالائق، نااہل ملک کے اوپر مسلط کیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جن پہ الزامات لگاتے تھے ان کے پروجیکٹ سے جو ملک کو فائدہ ہوتا تھا انگلی وہ اٹھاتے ہیں جو شہباز شریف کے ترقی کرتے پھولوں کے شہر لاہور سے کچرا نہیں اٹھا سکتا، گند نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ الزامات لگاتے ہیں اور وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم نے نواز شریف سمیت پورے خاندان، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام قائدین، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، مریم نواز ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، سلمان رفیق ہو، سعد رفیق ہو، خواجہ آصف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، سب نے اپنی ایک پائی کا حساب دیا ہے۔ آپ کے پیسے کو، قومی خزانے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا تو 14,000 میگا واٹ کی بجلی بن گئی۔ آپ کے پیسے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا تو اورنج ٹرین بن گئی، میٹرو بن گئی، ملتان میٹرو بن گئی، راولپنڈی میٹرو بن گئی، اسلام آباد میٹرو بن گئی، کارڈیولوجی ہاسپٹلز بن گئے، لیور ہاسپٹلز بن گئے، سکول بن گئے، یونیورسٹیاں بن گئی، ڈی ایچ کیوز بن گئے، بی ایچ کیوز بن گئے۔ لیکن آج 2.5 سال وفاق میں اور 5 سال خیبر پختونخوا میں ایک اینٹ نہیں لگی، ایک اینٹ نہیں لگی اور 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا۔ کدھر ہے وہ 14,000 ارب کا قرضہ؟ یہ جو 400 ارب کی چینی کی چوری ہے، 250 ارب کی آٹے کی چوری ہے، 122 ارب کی گیس کی چوری ہے، 500 ارب کی دوائی کی چوری ہے، ووٹ چوری ہے، آر ٹی ایس بٹھا کے الیکشن کی چوری ہے، اور فورن فنڈنگ کیس جس کا فیصلہ لینے آپ لوگ جائیں گے مریم نواز کے ساتھ 19 جنوری کو۔ جو ان چوروں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں انلیگل فنڈنگ ہوئی ہوگی لیکن ایجنٹس نے کی ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن کو آپ لوگوں کا پیغام ہے کہ فیصلہ ہو چکا، تحریری فیصلہ لینے آ رہے ہیں 19 جنوری کو، کیونکہ اعتراف جرم ہو چکا۔ یہ وہی ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا سودا ہو گیا، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے دہشت گردی واپس لوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کا آٹا، چینی، گیس، بجلی، دوائی چوری ہو گئی۔ اتنا مفلوج کر دو۔ یہ وہ فورن فنڈنگ میں جو وعدے کیے ہوں گے نا، کشمیر کا سودا کر دو، یہ وہ وعدے ہیں جو فورن فنڈنگ کیس میں فنڈنگ لیتے ہوئے کیے ہوں گے۔ تو مختصر آخر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ بارہ کو کے لوگوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قائدین کی عزت میں اضافہ کیا ہے، قائدین کی مان رکھی ہے، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میرے چھت پر کھڑے بچے
नौजवान के लिए वहां हाजिर होंगी और मीडिया के साथियों से मैं ये अपील करूंगी कि हम सियासत के अंदर एक दूसरे को बिछाड़ना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां करना और मुखालफ को नीचा दिखाने के लिए तगोदो करना, ये हमारी एक 24/7 दौड़ है और एक दायरा है जिसके अंदर हम घूमते जा रहे हैं। असल काम जो हम अपोजिशन में हूँ या हुकूमत में हूँ, ये वो इंसानियत के साथ मोहब्बत का जो रिश्ता और जज्बा है, ये उर्दू का मोहताज नहीं है, ये किसी लेबल का मोहताज नहीं है, ये किसी वजारत या मुस्लिम नून के तर्जमान मरियम औरंगज़ेब से तकरीब से खिताब करें, जबकि दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूस इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक कमान की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। यहाँ नहीं जाएगा, ये आपको सोचना होगा कि आपने इस बच्चे को जो यहाँ बैठा है इसको मुस्तकबिल देना है कि नहीं देना, इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क देना है कि नहीं देना। इसके लिए, इसके मुस्तकबिल, इसके फीस, इसके इलाज, इसकी एजुकेशन के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में 14,000 मेगावाट बिजली बन गई? क्या वजह है कि इमरान साहब के दौर में ना पेशावर में और ना वफाक में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी? क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए था? क्या वजह है कि इमरान साहब के दौर में आटा 70 रुपए हो गया? क्या वजह है कि चीनी 52 रुपए थी और आज के दौर में चीनी 120 रुपए किलो हो गई? क्या वजह है कि गैस 122 अरब का डाका डल गया? ये वजह यह है कि इस वक्त सिलेक्टेड, चोर, करप्ट, नालायक, नाअहल मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए और यही वजह है कि आज उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जिन पे इल्जामात लगाते थे उनके प्रोजेक्ट से जो मुल्क को फायदा होता था, उंगली वो उठाते हैं जो शहबाज शरीफ के तरक्की करते करते फूलों के शहर लाहौर से कचरा नहीं उठा सकता, गंद नहीं उठा सकते। ये वो इल्जामात लगाते हैं और वो उंगलियां उठाते हैं। हमने नवाज शरीफ समेत पूरे खानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, शायद खकान अब्बासी हो, सलमान रफीक हो, साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह हो, सब ने अपनी एक एक पाई का हिसाब दिया है। आपके पैसे को, कौमी खजाने को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो 14,000 मेगावाट की बिजली बन गई। आपके पैसे को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो ऑरेंज ट्रेन बन गई, मेट्रो बन गई, मुल्तान मेट्रो बन गई, रावलपिंडी मेट्रो बन गई, इस्लामाबाद मेट्रो बन गई, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स बन गए, लिवर हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, DHQs बन गए, BHQs बन गए। लेकिन आज 2.5 साल वफाक में और 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी और 14,000 अरब का कर्जा ले लिया। किधर है वो 14,000 अरब का कर्जा? ये जो 400 अरब की चीनी की चोरी है, 225 अरब की आटे की चोरी है, 122 अरब